دعوت اللہ کی اس محنت میں ہم ایمان اور علم کے محتاج ہیں۔ اس فریضے کے ادا کرنے میں ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایمان اور علم ہے۔ ایمان کی قوت سے اللہ کے اوامر ادا ہوں گے اور علم سے صحیح طریقہ ہمیں معلوم ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر پر نکلے۔ حالات ایسے تھے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متہم کرنے لگے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا۔ لیکن ایسے حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا کہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ فرعون کچھ نہیں کر سکتا اور سمندر کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیوں؟ یہ ایمان اور علم کی وہ قوت تھی جس سے نبی نے یہ بات کہی تھی۔ هنالك تزلزل كل احد وحق للجبال الراسيات ان تتزلزل ولكن ايمان موسى بربه لم يتزلزل وسمع الناس صوتا فيه جلال النبوة كلا ان معي ربي سيهدين۔ علم یہ تھا کہ جب پوری کی پوری قوم اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں نکلنے پر مجتمع ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پریشان ہو گئے تھے تو وہاں سے مصر چھوڑ کر آپ نکل آئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ مصر چھوڑیں۔ مصر ان کا وطن ہو گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ان کا وہ وطن بن گیا۔ ان سے کہا گیا آپ اس کو چھوڑیں اور انبیاء کی سرزمین کی طرف آپ ہجرت کریں، دعوت دیں، محنت کریں، کوشش کریں اور وہاں جا کر آپ کام کریں۔ اس امر پر جب ساری قوم مجتمع ہو گئی، ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے بچے، اور انہوں نے اجتماعی طور پر اللہ کے اس حکم کو پورا کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کے حکم کو پورا کر دے تو دنیا کا ظاہر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہی بنی اسرائیل مصر میں پٹ رہے تھے، لوٹ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، ایسا حال تھا۔ اس لیے کہ مصر میں افراد میں دین تھا اور مصر میں بعض احکام پر چلتے تھے، بعض احکام پر نہیں چلتے تھے، بعض باتیں مانتے تھے، بعض باتیں نہیں مانتے۔ لیکن ہجرت کے اس حکم پر اور خروج فی سبیل اللہ کے اس حکم پر بنی اسرائیل مجتمع ہو گئے۔ جب تک امت اجتماعی طور پر اپنے دین کی طرف نہیں آئے گی، جب تک کائنات کے نظام میں
کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے علم نے اور موسیٰ علیہ السلام کے ایمان نے انہیں جمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کلا ان معی ربی سیہدین۔ یہ حالات کچھ بھی ہوں، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ایمان کا کمال نہیں ہے، اگر ایمان کا کمال نہیں ہے، اور اگر علم کی گہرائی نہیں ہے، تو پھر حالات میں ہم رخصتیں تلاش کرتے پھریں گے۔ حالات ایسے تھے کہ میرے جیسے مولوی سے اگر فتویٰ پوچھا جاتا تو شاید یہ کہہ دیتا کہ حالات ایسے ہیں، تم زبان سے کلمہ کفری بک لو اور دل سے مومن رہنا۔ حالات تو ایسے تھے، لیکن ایمان کا کمال اور علم کی گہرائی ان باتوں سے آدمی کو روکتی ہے۔ تو ہم نے عرض دیا ہے کہ دعوت اللہ کے اس فریضے میں ہمیں جس بات کی ضرورت ہے وہ ایمان کا کمال ہے اور علم کی گہرائی ہے۔ علماء اور طلباء کی خدمت میں ہم اسی لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں کہ علم کی گہرائی حاصل ہو اور نبوت کی تعلیمات کے مطابق ہم کام کریں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، طالب علم، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 7 سال کا ہے، 7 سال 6 سال کا، صحیح قرآن پڑھتا ہے، مسجد وار جماعت اس بات کی محتاج ہے کہ وہ 7 سال کے بچے کی خوشامد کرے اور اس کو مسجد کی آبادی کی محنت میں لے کر آئے، اور پھر اس کے ذریعے آنے والوں کے قرآن کو صحیح کیا جائے۔ ہم اس لیے علماء کے پاس اور اس لیے طلباء کے پاس حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم کام کرنے والے یہ علم کی طلب ثابت کو ثابت کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ علماء اپنے نظام میں گنجائش پیدا نہ کریں، کوئی وجہ نہیں۔ ہم ان سے جا کر کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، کام کا کام سے مقابلہ ہو جاتا ہے اور مقابلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور سوال جواب اور بحث مباحثے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ بات تو ہے ہی نہیں، بات اتنی ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ مکتب میں آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، آپ اس کو وقت دے رہے ہیں۔ 70 سال کے بڈھے کو ہم مسجد میں لے کر آئے ہیں، آپ اس کو آ کر بھی قرآن سکھا دیجیے، کتنی بات ہے بس۔ ہم اپنی حاجت تو پیش کریں، ہم سب مل کر غور کریں۔ آپ سب ماشاءاللہ پرانے ساتھی ہیں، ایک آئے کے بعد جا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں ہم 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں، 24 گھنٹے ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بلا کر لاتے ہیں، فضائل کا حلقہ بے شک قائم ہے، لیکن قرآن کا سیکھنا سکھانا اور حلال حرام کا حلقہ یہ ہم قائم نہیں کر سکتے، ہم کو اس کی اجازت ہی نہیں۔ آپ ہمیں وقت دیں، ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ہم طریقہ بتائیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے
کہ ہم منتخب کے ذریعے تعلیم کرتے ہیں، لوگوں کو بلا کر لاتے ہیں، فضائل ان کو سناتے ہیں تاکہ ان میں ایمان کی قوت پیدا ہو اور ان میں احتساب کی کیفیت پیدا ہو۔ اور ہمارا دوسرا حلقہ، چھوٹے چھوٹے حلقے اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں، ہم بیٹھتے ہیں حلقے میں تو ہم صرف تشکیل کرتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کسی کو کلمہ سکھا دیا، لیکن آپ تشریف لائیں، آپ حلقہ لے کر بیٹھیں، آپ انہیں قرآن بھی سکھائیں گے، آپ انہیں حلال حرام کی تعلیم بھی دیں گے، آپ ان کی تشکیل بھی کریں گے، آپ کا کام مکمل ہوگا۔ ہماری احتیاج ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری احتیاج ہے، ہماری ضرورت ہے ایمان اور علم پر ہم اہل علم کے محتاج ہیں۔ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچا کون ہے؟ اللہ کے جس امر کو جو پورا کر رہا ہے وہ اس امر میں سچا ہے۔ اللہ کے جس امر کو جو پورا کر رہا ہے وہ اس امر میں سچا ہے۔ کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں تہجد کی پابندی کروں، اسے چاہیے کہ تہجد والوں کے ساتھ رہا کرے۔ یہ تہجد کے سچے ہیں جو تہجد پڑھنے والے ہیں۔ جو آدمی دعوت چاہتا ہے تو دعوت میں قربانی دینے والوں کے ساتھ رہے، عزیمت والوں کے ساتھ رہے، اللہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو بھی توفیق دے دے۔ ہم علم چاہتے ہیں تو ہمیں اہل علم کی ضرورت ہے۔ ہر مسجد وار جماعت کا انتہائی اہم کام یہ ہے کہ وہ تلاش کرے ہمارے یہاں علماء اور ہمارے یہاں طلبا کون کون۔ یہ طلبا کے جوڑ چل رہے ہیں، بہت سے صوبوں میں بہت سے جوڑ ہو گئے، بہت سے رہ گئے، ہوں گے انشاءاللہ۔ جوڑ کا مطلب کیا؟ جوڑ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کتنے ایسے طلبا ہیں جن سے ہمارا جوڑ بیٹھ گیا اور کتنے ایسے علماء ہیں جن سے ہمارا تعلق قائم ہو گیا۔ جوڑ کا اتنا مطلب نہیں ہے کہ جمع کر کے ہم تشکیل کر کے فارغ کریں۔ ہمارا ربط کتنوں سے ہوگا، ہمارا علمی تعلق کتنوں سے ہوا۔ محلوں کا سب سے قیمتی اثاثہ اور محلوں کی سب سے قیمتی دولت وہ علماء اور طلبا ہے۔ مسجد وار جماعت کا طلبا سے ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے تعلق پر مسجد وار جماعت کا تعلق بھاری پڑ جائے، ایسا تعلق مسجد وار جماعت کو طلبا سے ہونا چاہیے۔ ایسا تعلق انہیں طلبا سے ہونا چاہیے۔ ہمارے محلے کا طالب علم ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارے محلے کا طالب علم ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ہمارے محلے کا طالب علم ہے، سفر کر کے دوسری جگہ گیا ہوا ہے، مسجد وار جماعت کے پاس نہ کوئی لسٹ ہے، نہ کوئی ترتیب ہے، خبر نہیں۔ جبھی کل کارگزاری ہوئی، کارگزاری کے دوران ایک کارگزاری سنائی کل ایک ساتھی نے، یہاں یہی آپ سب حضرات تھے کہ ایک ضلع کے لوگ ایک مدرسے میں گئے، جب ضلع والے مدرسوں میں پہنچے اور طلبا کو تلاش کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں کے طلبا کہاں ہیں، ہمارے یہاں کے طلبا کہاں ہیں، ہمارے یہاں کے طلبا کہاں ہیں، طلبا سے ملاقات ہوئی، وہ فرط محبت میں رونے لگے کہ ایسا بھی ہوتا ہے اس دنیا میں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہم کو تلاش کرنے والا ہے۔ کام میں علماء کام میں ہونے چاہیے، طلبا کام میں ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ان کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر علماء اور طلبا کی کتنی احتیاج ہے۔ اس لیے کہ علماء سے اور طلبا سے استغنا
یہ ایک فریضے سے استغنا ہے، ایک فریضے سے استغنا ہے جو ہر امت کے ذمہ فرض ہے، فرض عین کے طور پر۔ ایمان فرض ہے فرض عین کے طور پر، اور علم فرض ہے فرض عین کے طور پر۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت نے فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت میں ایک عالم، ہر جماعت میں ایک عالم ہو اور ہر جماعت میں ایک قاری۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ نظام الدین کی سطح سے حضرت کا یہ خواب سچا ہو گیا، اور حضرت کی تمنا اللہ نے پوری فرمائی۔ اب یہاں سے نکلنے والی جماعتیں، وہ چاہے عمومی جماعتیں ہو نیچے سے جن کی ترتیبیں بنتی ہیں، یا ممالک کی جماعتیں ہوں جن کی ترتیبیں اوپر سے بنتی ہیں، اوپر کی منزلوں سے، یا صوبوں اور ملکوں کے اجتماعات ہوں اور تقاضوں کی جماعتیں ہوں، نظام الدین کی سطح سے الحمدللہ بننے والی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس میں عالم نہ ہو۔ یہی بات مسجد وار جماعت کے لیے، یہی بات مسجد وار جماعت کے لیے بھی ہے۔ جو معیار خروج کا ہے وہی معیار مقامی کام کا ہے، جو معیار خروج کا ہے وہی معیار مقامی کام کا بھی ہے۔ ایک جماعت نکل رہی، اس میں عالم نہیں ہے، وہ جماعت کو ہم ادھوری سمجھیں۔ اس لیے کہ یہ فضائل کی تعلیم تو ضرور کریں گے، بے شک فضائل سے ان میں ایمان اور احتساب کی کیفیت تو پیدا ہوگی، لیکن جب تک عمل مسائل کے مطابق نہیں ہوگا، جب تک فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ وضو کے فضائل ہیں، وضو کے فضائل ہیں، وضو کرنے والے میں ایمان اور احتساب کی کیفیت فضائل کے سننے سے پیدا ہوگی، لیکن وضو اس وقت تک وضو نہیں بنے گا، اور فضیلت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک یہ وضو سنت کے مطابق نہ ہو۔ ہم سب کا کام اللہ تعالی معاف فرمائے، 4 فرائض سے چل رہا ہے، کچھ سنتیں ہیں جو ادا ہو گئی نہیں ہوئی۔ وضو میں 40 سے زیادہ چیزیں ہیں، وضو میں فرائض اور سنتیں اور آداب اور دعائیں اور اذکار، اگر سب کو جمع کیا جائے تو 40 سے زیادہ چیزیں ہیں، 40 سے زیادہ چیزیں۔ وہ وضو جس کو حدیث میں اسباغ کہا گیا ہے کہ وضو مکمل ہونا چاہیے۔ وضو کے فضائل ہیں، یہ وضو کے فضائل ہیں کہ وضو سے طہارت حاصل ہوتی ہے، کہ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ طہارت باعتبار ظاہر کے اور طہارت باعتبار باطن کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو سے کبیرہ گناہوں کو جھڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کون سا وضو تھا جس سے کبیرہ گناہ جھڑ جاتے تھے؟ اللہ نہ کرے ہم ایسا وضو کریں جو خود مکروہ ہو، خود مکروہ۔ وہ تو بجائے خود اصلاح کا محتاج ہے، ورنہ وضو تو ایسا عمل ہے جس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبیرہ گناہوں کو بھی جھڑتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے فرمایا تھا کہ وضو کا پانی نجاست ہے، نجاست غلیظہ کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ اس زمانے ہی کی بات ہے جس زمانے میں انہیں یہ دکھا تھا کہ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ کبیرہ تھا۔ کہ اگر وضو کرنے والے کی آنکھیں بھی بہ رہی ہیں، باہر سے پاک پانی بدن پر ڈال رہا ہے اور اندر سے توبہ اور ندامت اور استغفار کے آنسو بھی بہ رہے ہیں، تو اندر اور باہر کے دونوں پانی مل کر کبیرہ گناہ کو بھی معاف کروا دیں گے۔
وضو کرتے ہوئے وہ کانپ رہا ہے، وضو کرتے ہوئے تھر تھرا رہا ہے کہ ہائے میں اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، میں اپنے کو کیسے پاک کروں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لائق ہو جاؤں، اور اس کو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ باہر سے وہ پانی ہاتھ پر ڈالے اور چہرے پر ڈالے اور اندر سے آنکھیں اس کی آنسو بہائیں اور آنسو اس کے چہرے پر گریں، تو یہ دونوں پانی مل کر اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ اس لیے اللہ کی اطاعت جس طرح ایمان کے بغیر، ایمان کی قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس طرح اللہ کی اطاعت علم کے کمال اور علم کی زیادتی اور علم کی گہرائی کے بنا اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے۔ ہم اپنی حاجت علماء اور طلباء کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری حاجت ہے۔ یہ 10 آدمی تیار ہیں، یہ 5 آدمی تیار ہیں، اور آپ کے ذمہ تعلیم ہے۔ اللہ کا فضل ہے، عالم میں اب علماء گنجائش اپنے نظام میں گنجائش پیدا کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تقاضے رکھے گئے ان کے سامنے، عالم حق بات کے قبول کرنے کا اور حق بات کے لیے کھڑے ہونے کا سب سے زیادہ سزاوار و مستحق، اور ایسا ہو ایک سال کے اندر اندر 40 سے زیادہ جماعتیں دوسرے سال کے لیے علماء کی عرب ملکوں میں روانہ ہوئی، ابھی کارگزاری۔ ہم ہر جماعت میں اور ہر مسجد وار جماعت میں علماء اور طلباء کے محتاج ہیں۔ اس لیے مسجد کی سطح سے، ہر مسجد وار جماعت کا کام ہے مسجد کی سطح سے کہ وہ علماء اور طلباء کو تلاش کرے اپنی ضرورت کے لیے، جس طرح بیمار آدمی ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے اور ضرورت مند آدمی ضرورت پورا کرنے والے کی جس میں بھی استعداد دیکھتا ہے کہ میری ضرورت کو پورا کر دیں گے اور یہ میری حاجت میں میرے معین اور مددگار ہو جائیں گے۔ بچہ اپنے باپ کی طرف دوڑتا ہے، بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، بھائی اپنے بھائی کی طرف دوڑتا ہے، دوست اپنے دوست کی طرف دوڑتا ہے کہ یہ میرے کام آ جائیں گے، یہ میرے کام آ جائیں گے، یہ میرے کام آ جائیں گے۔ اس طرح مسجد وار جماعت کی دوڑ ہونی چاہیے علماء اور طلباء۔ کہیں بھی ہمارے محلے کا طالب علم کہیں بھی پڑھ رہا ہے، مسجد وار جماعت اس سے غافل رہ نہیں سکتی، سفر کرے گی مسجد وار جماعت اس کی۔ مدارس دیوبند میں ہے، مدارس سہارنپور میں ہے، ندوۃ العلماء میں ہے، الحمدللہ صبح کے ساتھ ہی مدارس میں سفر کر رہے ہیں، اور مدارس کے نظام اور ان کے اصول اور ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے وہاں جا کر اپنی حاجت پیش کرتے ہیں اور اپنی ضرورت رکھتے ہیں۔ ہر مسجد وار جماعت کے امور مشورہ میں سے اور ان پر آنے والے تقاضوں میں سے ایک بنیادی اور ایک انتہائی اہم تقاضا یہ ہے کہ وہ طلباء اور علماء کو تلاش کریں۔ جہاں کہیں بھی مقام پر ہیں، 7 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، طلباء ہیں، وہ مسجد وار جماعت کا سب سے قیمتی عنصر اور مسجد وار جماعت کا سب سے بنیادی عملہ ہے۔ ان کے ذریعے مسجد کی آبادی کی محنت میں قرآن کا حلقہ ان کے ذریعے سے قائم ہو سکتا ہے۔ ہم ان کو ان کا احترام دیں، ان کو ان کا احترام دیں۔ عطا ابن ابی رباح مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انتہائی نوجوان آدمی تھے، مشکل سے بالکل عنفوانی شباب میں تھے، عمر کا بالکل نوجوانی کا ابتدائی حصہ تھا، اور بڑی بڑی عمر کے لوگ ان کے ارد گرد حلقہ لگائے بیٹھے ہوئے،
اتنے میں خلیفۃ المسلمین اور اس وقت کے بادشاہ ولید بن عبد الملک کا گزر ہوا. تو ولید کو حیرت ہوئی کہ اتنے بڑی بڑی عمر کے لوگ ایک نوجوان آدمی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگوں سے کہا تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں ایک نوجوان کے ارد گرد جمع ہو گئے. لوگ خاموش رہے, فضول باتوں کا کیا جواب دیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بادشاہ ہے تو کیا ہوا, اپنی بات میں تو جاہل ہی ہو. لوگ خاموش رہے کہ ان پر علم کا اثر تھا تو وہ خاموش رہے. ولید نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بولتے نہیں ہیں, تو اس نے خود عطا ابن ابی رباح سے کہا کم سن گیا فضا, آپ کی کیا عمر ہے, آپ ہی بتائیے. تو یہ ایسا سوال تھا کہ ایک آدمی سے تھا تو جواب دینا پڑا. تو عطا ابن ابی رباح نے کہا میری عمر اتنی ہی ہے جتنی اسامہ ابن زید کی تھی. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا تھا ایسے لشکر تھا فیہم ابو بکر و عمر, جس میں ابو بکر و عمر جیسے لوگ. بیچارہ واللہ ہاری واہ پیٹ پھیر کے بھاگا مان لی کہ یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں. یہ علم کا ماحول ہے, علم کا ماحول ہے. یہاں میری جہالت ثابت ہو چکی ہے, یہاں میری دال گلنے والی نہیں. چلا گیا. کسی بھی طرح یہ مسجد وار جماعت کا سب سے بنیادی کام ہے, اور ان کے امور میں انتہائی اہم امر ہے کہ علماء اور طلباء کو تلاش کریں. مسجد کی سطح سے مسجد وار جماعت کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہے, سب سے قیمتی اثاثہ ہے علماء اور طلباء. کہ انہی کے ذریعے مسجد کی تعلیم کا کام مکمل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ علم, فضائل اور مسائل دونوں کے مجموعے کا نام ہے, اور فضائل کو حاصل نہیں کیا جا سکتا جبکہ عمل مسائل کے مطابق نہ ہو. بے شک پروش کے لیے تھوڑا اچھی عمر چاہیے, بالغ ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو. یہ بات نہیں ہے کہ پختہ عمر ہو جائے, 18 سال کے ہو جائیں, 20 سال کے ہو جائیں. اس لیے کہ نبوت کے اس کام میں شریعت ہی ضابطہ ہے اور شریعت ہی اصل ہے. اعمال میں بالکل بچپن سے چلانے کا حکم ہے, بالکل بچپن سے چلانے کا حکم. جس حدیث میں کہا گیا ہے اپنے بچے کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کا ہو جائے, اپنے بچے کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کا ہو جائے. اس حدیث میں تمیز کی انتہا کو بیان کیا گیا ہے کہ بودے سے بودا بچہ بھی 7 سال میں اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ بات کو سمجھنے لگے. ابتدا کو بیان نہیں کیا گیا. مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو نماز کا حکم کریں جب 10 اور 20 میں فرق کرنے لگے. اہل باطل 2.5 سال کی عمر میں بچوں کو پکڑ لے جاتے ہیں. اہل باطل 2.5 سال کی عمر میں بچوں کو پکڑ لے جاتے ہیں. فقہاء اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 4 سال کی عمر تحمل علم کی اور علم کے سیکھنے کی عمر ہے. مکاتب کے ذریعے علماء مسلمانوں کے بچوں کو مسلمان بنانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, اور مدارس کے ذریعے علماء رسالے کار تیار کر رہے ہیں. علماء اور فقہاء وہاں سے تیار ہو رہے ہیں. ہم کو کتنی احتیاج ہے اور ہم کو کتنی ضرورت ہے, ضرورت کے بقدر اللہ ہم کو نعمتیں دے گا. تو جو بھی اس وقت کے جوڑ ہیں جہاں ہو گئے اچھی بات ہے, جہاں نہیں ہوئے ہیں وہ مسجد کی سطح سے آپ طلبا کو تلاش کریں. مسجد کی سطح سے مدرسے مسجد مکتب جگہ ہم تلاش کریں. ایک طالب علم کو کئی جگہ سے دعوت ملنی چاہیے.
مدرسے سے اس کو دعوت مل رہی ہے، اس کے محلے کے ساتھی اس کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے والدین اس کو دعوت دے رہے ہیں، یہ جوڑ ہے۔ تاکہ ابھی سے وہ مشق کریں علم اور دعوت کے جمع کرنے، علم اور دعوت کے جمع کرنے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معلوم یہ ہے جو اس زمانے کے کفار اور مشرکین تک کو بھی معلوم تھا کہ جہاں جہاں اسلام پھیلتا جاتا تھا وہاں کے لوگ مدینہ منورہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے کہ آپ علماء طلباء کی جماعت بنا کر ہمارے یہاں بھیج دیں۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ بنو ریل اور بنو ثقوان کے کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جھوٹ بولا اور کہا ہمارے یہاں اسلام پھیل گیا ہے، آپ علماء اور طلباء کی جماعت بنا کر بھیجیں۔ اس زمانے کے کافر بھی جانتے تھے کہ اگر یہ تقاضا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو آپ انکار نہیں فرمائیں گے۔ یہ تقاضا لے کر ہمیں مدرسوں میں جانا ہے، یہ تقاضا لے کر ہمیں مدرسوں میں جانا ہے، اور یہ تقاضا ایک ایک طالب علم کے سامنے پیش کرتا ہے کہ مسلمان ہیں اور انہیں اسلام کی خبر نہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کے زمانے کے مسلمانوں کا معمول تھا تو ہمارے زمانے کے مسلمانوں کو بھی معمول یہی ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں طلباء ہیں، جہاں جہاں علماء ہیں، آپ اپنا تقاضا پیش کریں۔ وہ اپنے مشاغل پیش کریں گے، وہ دینی مشاغل میں ہیں، ہم اپنا تقاضا پیش کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور علماء غور کریں گے، ضرور علماء غور کریں گے، اور عالم کی سطح پر کتنی بڑی تعداد الحمدللہ تیار ہو گئی ہے جو تعلیمی مشاغل کے ساتھ ہر سال 4 ماہ لگا رہی ہے۔ علماء کی ایک تعداد ہے تعلیمی مشاغل کے ساتھ وہ 4 مہینے لگا۔ جب ہم اپنی احتیاط پیش کریں گے، تواضع کے ساتھ اپنی احتیاط پیش کریں گے تو انشاءاللہ نظام میں گنجائش ضرور پیدا اور ایک سلسلہ قائم ہوگا کہ جس طرح علماء مکاتب میں بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور جس طرح علماء مدارس میں طلباء کے ساتھ رہتے ہیں، اس طرح علماء جماعتوں میں امت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ علماء اور عوام کے جمع ہونے کے لیے خروج ہے، علماء اور عوام کے جمع ہونے کے لیے خروج ہے۔ کہ دین علماء سے سیکھا جائے گا کب کہ علماء ان کے لیے فارغ ہوں اور یہ علماء کے لیے فارغ ہوں، اور راستہ خروج ہی ہے، چاہے مکتب میں دیکھ لیں چاہے مدرسے میں دیکھ لیں۔ مکتب میں بھی اساتذہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آتے ہیں اور طلباء اپنے گھر کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور مدارس میں اساتذہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آتے ہیں اور طلباء اپنے گھروں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہی بات یہاں بھی کہ لوگوں کی تشکیل ہے 4 ماہ کی، 6 ماہ کی لوگوں کی تشکیل، 3 دن سے لے کر تیسرے سال تک کی تشکیل ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل ہجرت بادہ یا ہجرت بادیہ ہے۔ بس ہماری جو منزل ہے وہ ہجرت بادہ یا ہجرت بادیہ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ترجمہ قائم ہو رہی ہے، اور بہت بڑی تعداد شمار علماء ہیں جو تعلیمی مشاغل کے ساتھ سالانہ 4 ماہ دے رہے ہیں۔ مدرسے میں طلباء کو وقت دیتے ہیں، مدرسے کے ذریعے طلباء کو وقت دیتے ہیں، اور جماعتوں کے ذریعے اللہ کے راستے کے اس خروج کے ذریعے عوام کو وقت دیتے ہیں۔ تو ایک ایک مسجد کی سطح سے، ایک ایک مدرسے کی سطح سے، ایک ایک مسجد کی سطح سے
ہم طلبا کو تلاش کریں. اور چھٹی ہونے سے پہلے ایسی ترتیب وصولیابی کے قائم کریں، ایسی ترتیب وصولیابی کے قائم کریں کہ چھٹی ہونے سے 1 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے، 3 گھنٹے پہلے ہم مدرسے میں پہنچ. ایک ضلع والا نے کارگزاری سنائی کہ ان کے ہاں جوڑ تھا، تو وہ مدرسوں میں صبح 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے مدرسوں میں پہنچ گئے. اساتذہ سے ملاقات کر رہے ہیں، مدین صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، حدیث کا سبق ہو رہا ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فقہ کا سبق ہو رہا ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. میاں ہم مدرسوں میں جاتے ہیں، اسباق میں شرکت نہیں کرتے. حدیث تو سب کے لیے ہے اور سب کے اسباق سب کے لیے. مسجد کوئی پڑھے نہ پڑھے، نہ سر کوئی پڑھے نہ پڑھے. شادی پہنچ گئے وہاں، دینے والا نے بتایا ہم کو سب شادی پہنچ گئے کہ ہم طلبا کے استقبال میں آئے ہوئے ہیں. آج جوڑ ظہر کی نماز سے پہلے 1000 طلبا آ گئے. ظہر کی نماز سے وہاں ظہر کے بعد عام طور پر مدرسوں میں تعلیم نہیں ہوتی. ہندوستان میں بے شمار مدارس ہیں جہاں جمعرات کے دن آدھے دن تعلیم ہوتی. اگر ظہر بعد اسباق ہیں تو بے شک اسباق کے بعد وہ جوڑ میں آئیں گے، اور اگر اسباق نہیں ہیں تو ظہر سے پہلے چل دیں گے. ندوے کی شاخیں ہیں اور ندوہ ہے، اس میں ایک وقت کی تعلیم ہوتی ہے. وقت دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں ایک وقت کی تعلیم ہوتی ہے. یو پی میں مشرقی یو پی کے مدارس ہیں، سب میں ایک وقت کی تعلیم ہوتی ہے. الگ الگ ممالک میں اور صوبے میں نظام ہے. جمعرات کے دن شادی جلدی پہنچ جائے، 2 گھنٹے پہلے، 3 گھنٹے پہلے استقبال کریں، لے کر آئے. تھوڑا مذاکرہ کرنے کے بعد، ظہر کے بعد تھوڑا مذاکرہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ گئے علماء، ساتھی، ذمہ دار. یہ ہمارے ہفتے کے لوگ ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے لوگ ہیں، یہ ہماری مسجد کے لوگ ہیں، یہ ہمارے محلے کے لوگ ہیں. یہ حلقہ آپس میں جوڑ بٹھانے کے لیے ہے کہ میں ان کو پہچان لوں، وہ مجھے پہچان. ہماری ضرورت ان سے ہٹی ہوئی ہے، ان کی ضرورت ہم سے ہٹی ہوئی. کہ دین اجتماعی ہے، اس لیے ہر ایک کی ضرورت دوسرے سے ہٹی ہوئی. امور کارگزاری ان کو لکھوائے گئے، ان سے مذاکرے کیے. عصر کے بعد کارگزاری ہے، مغرب کے بعد بیان کے بعد تشکیل ہو. اچھی طرح جوڑ میں، اچھی طرح ہر جوڑ میں اچھی طرح سال لگائے ہوئے علماء، مدرسے کے اساتذہ اور ذمہ دار ساتھی اچھی بڑی تعداد میں ہونے چاہیے. اس لیے کہ کام حلقوں کے ذریعے ہوتا ہے، بیان سے تو ایک بات پیش کی جاتی ہے بس. ترغیب دے کر چھوڑ دینا، اس سے کوئی عمل وجود میں نہیں آنے والا. ترتیب کی ضرورت ہے، تنفیذ کی ضرورت ہے. کہ جو بات کہی گئی ہے اس کی کیا شکل ہوگی، جو بات کہی گئی ہے یہ کیسے وجود میں آئے گی. مجموع الزوائد کی ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہو جاتی تھی تو ہم حلقہ لگا کر بیٹھ جاتے تھے. بسا اوقات ہمارے ایک حلقے میں 70 آدمی ہوتے تھے. ہم آپ کی باتوں کو دہراتے تھے. دہرانا اس لیے ہے تاکہ وہ وجود میں آئے، وہ عمل میں آئے، وہ نافذ ہو، وہ چلے. اگر جوڑوں میں پرانے ساتھی نہیں ہیں اور جوڑوں میں احسان لگائے ہوئے علماء نہیں ہیں اور جوڑوں میں اساتذہ نہیں ہیں تو جو بات کہی جائے گی وہ ضائع ہو جائے گی. پھر سارے ذمہ داروں کو لے کر، علماء کو، ذمہ دار طلباء کو، اساتذہ کو، پرانے سارے ساتھی بیٹھ کر اچھی طرح مشورہ کریں کہ اب سے لے کر شعبان تک وصولیابی کا، تشکیل کا روزانہ کیا نظام ہوگا. اچھی طرح مشورہ کریں. آپ جماعتیں بنائیں، اپنی جماعتیں بنائیں اور اپنے علاقوں میں چلائیں جو عمومی کام کے ساتھ ساتھ
روزانہ طلبا کی تشکیل وصولیابی کریں. جیسے اجتماعات کے موقع پر پڑاؤ کی جماعتیں بنتی ہیں، اجتماعات کے موقع پر تشکیلوں کا ایک نظام ہوتا ہے پورا. سینکڑوں جماعتیں بن کر نکل جاتی ہیں، بیرون کی اور مستورات کی اور ہر طرح کی جماعتیں بن کر نکل جاتی ہیں. یہ وقت ہے پورے ضلع کے اعتبار سے آپ بیٹھ کر تفقد کریں، ابھی حلقہ لگا لیں، اور ضلع کے اعتبار سے ایک ضلع کے اعتبار سے ایک تحصیل کے اعتبار سے آپ خود جماعتیں بنائیں. اتنا عملہ ہر جگہ موجود ہے. سارے صوبے والے وہ یہاں شعبے علماء میں خط بھیج دیتے ہیں یا آ کر لکھوا دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں جماعت بھیج دیں، ہمارے یہاں جماعت بھیج دیں، ہمارے یہاں جماعت بھیج دیں. مضبوط علاقوں میں جو علماء سے بھرے ہوئے ہیں وہاں یہاں 10 سال سے جماعتیں جاری، اور بیچارے وہ صوبے جو محتاج ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں وہ رہ جاتے ہیں. ایک ضلع والوں نے تقاضا کیا، ان سے عرض کیا کہ آپ اپنی جماعت بناؤ. الحمدللہ انہوں نے بات مان لی. ان کے علماء تھے، انہوں نے جماعتیں بنائی. تفقد کیا کہ رجب میں کون سے علماء ہیں جو سالانہ چلہ لگانے والے ہیں اور ان کا چلہ نظام الدین سے نہیں ہے، مقام سے. ان کی جماعتیں بنائی. تو عام حالات میں 3 جماعتیں طلبا کی نکلتی تھی، اب ان کے یہاں 10-12 جماعتوں کا اوسط بن گیا ہے. 10-12 جماعتوں کا اوسط. ایک ضلع والوں نے کارگزاری سنائی کہ ہمارے یہاں 2-3 جماعتیں بنتی تھی، اب 20-22 جماعتوں کا اوسط بن گیا ہے. آپ ابھی سے یہ تقاضا نوٹ کر لے کے جائیں کہ وہ علماء اور پرانے ساتھی آپ تقاضے پر جماعت بنائیں. پرانے ساتھی سالانہ وقت لگا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس تقاضے پر وہ جماعت بنائیں. جو مدارس میں آتے جاتے رہتے ہیں، جن کی طبیعتوں میں ان سے محبت ہے اور وہ تعلق رکھتے ہیں، اور علماء جو سال لگائے ہوئے ہیں، آپ تفقد کر کے رجب میں جماعتیں بنائیں ضلعوں کی سطح پر اور تحصیلوں کی سطح پر. بڑے مدرسوں کے اطراف میں جماعتیں چل جاتی ہیں یا بڑے مدرسوں میں محنت ہو جاتی ہے. بس مسجد اور محلے طلبا کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. مسجد تلاش کرنے کی ضرورت. لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، دیوبند کے جوڑ میں جتنے طلبا ہوتے تھے، دارالعلوم دیوبند بھی بند تھا اور وقف دارالعلوم بھی بند تھا. مشورہ ہوا کہ جوڑ کا کیا ہونا چاہیے، دونوں مدرسے بند ہیں اور چھوٹے سارے مدرسے بند تھے. مشورہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے مدرسوں میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے، لیکن طلبا تو گھروں پر ہیں اور بہت سے اپنی مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، اپنے محلوں میں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں. جوڑ تو ہونا چاہیے. تو ہم خود حیرت میں رہ گئے اور اپنی غفلت پر رونے کا مقام ہوا کہ دارالعلوم دیوبند بھی بند تھا، وقف دارالعلوم دیوبند بھی بند تھا، اور دیوبند کے اور دیگر مدارس بھی بند ہیں. اور جب جوڑ ہوا تو تحصیل دیوبند سے اتنے ہی طلبا جمع ہو گئے جتنا ان مدارس کے کھلنے کے زمانے میں جمع ہوتے تھے. اس کے بعد سے پھر 2 جوڑتے ہوئے کہ ایک جوڑ ہوگا ان بڑے مدرسوں کے طلبا کو لے کر اور ایک جوڑ ہوگا تحصیل کے گاؤں اور محلوں کو لے کر. جب سے 2 جوڑ شروع کیے اور پچھلی غفلت پر استغفار کیا. یہ کیا ہوا؟ جہاں بڑے مدرسے ہیں وہاں جوڑ ہو جاتے ہیں اور باقی تحصیلیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ ضلع کی سطح پر 1 جوڑ 2 جوڑ 3 جوڑ آپ دیکھیں، اور اسی طرح جماعتیں بنائیں. 1 جماعت 2 جماعت 3 جماعت، اور یہ روزانہ کے اعتبار سے وصولیابی کریں. آج اس مدرسے میں گئے تھے اتنی وصولیابی ہو گئی، آج اس مدرسے میں گئے تھے اتنی وصولیابی ہو گئی. ایک ضلع والوں نے کارگزاری سنائی کہ ہم نے مدرسے جا کر محنت کی ہے، ہمارے یہاں 40 جماعتیں تیار ہو رہی ہیں جبکہ اس ضلع میں کوئی بڑا مدرسہ نہیں ہے. کوئی بڑا مدرسہ نہیں کہ ایسا بڑا مدرسہ ہو جہاں 300 طلبا ہوں. ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں 300 طلبا دارالقامہ میں ہوں اور 40 جماعتیں تیار ہیں. اللہ جزائے خیر دے علماء کو، اللہ جزائے خیر دے علماء کو. مدارس کا جال بچھا رکھا ہے، ہم فائدہ اٹھانے جائیں. جگہ جگہ مکتب ہیں
مکاتب میں بڑے طلبا ہیں، مسجدوں میں حفظ کی تعلیم ہے، وہاں بڑے طلبا ہیں جو بالغ ہو گئے یا بالغ ہونے کے قریب ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے، ایک بات جوڑ کی اور ایک بات وصولیابی کے لیے جماعتوں کے بنانے کی، اور ایک تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی جماعتیں مکمل کر کے نظام الدین بھیجیں، اپنے یہاں جماعتیں مکمل کریں، علماء تلاش کریں اور ان کو ذمہ دار بنا کر یہاں بھیجیں۔ ساری تشکیل کرتے ہیں اور 10 طلبہ تیار ہو گئے، 15 طلبہ تیار ہو گئے، ان کو ایک پرچہ لکھ کر کے نظام الدین روانہ کر دیا کہ وہاں ہمیں جوڑ دیں، سال لگائے ہوئے تو سب آپ کے پاس ہیں۔ ابھی کارگزاری ہوئی، پورے سال کی کارگزاری تھی، پورے سال کی کارگزاری تھی، سال لگائے ہوئے 4 ماہ لگائے ہوئے علماء کی بہت بڑی تعداد ہے جو سالانہ وقت لگا رہی ہے، لیکن جو نظام الدین کا حق ہے اس کو بھی ہم صبح ہی میں استعمال کر لیتے ہیں، ہم ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور صبح ہی میں ان کا وقت لگوا دیتے ہیں۔ جس مچھلی کو سمندر میں غوطہ کرنا چاہیے تھا اور جس کو سمندر میں اتر کر موتیاں نکالنا چاہیے تھا، اس کو ہم علاقے کے تالابوں میں ان کی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ علاقے کی جماعت ہے، کوئی لے جانے والا نہیں ہے، یہ عالم صاحب نے یہ لے جائیں تو کام ہو جائے گا، ہمارا کام نہیں ہوگا، اس سے کام بگڑ جائے گا۔ جو رہنمائی یہاں سے دی جا رہی ہے اس رہنمائی کے اور ان ہدایات کے ہم سب پابند ہیں۔ آپ تلاش کریں اپنے یہاں سے، علماء کو تلاش کریں اور جماعتوں میں ذمہ دار بنا کر جماعتوں کو مکمل کر کے یہاں پہ الحمدللہ شعبان میں، رمضان میں یہاں اہتمام ہے، طلبہ کی آمد کا اہتمام، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اختلاط کرنا، ان سے مذاکرات کرنا، ان کو مطمئن کرنا، الحمدللہ اہتمام ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت سے ان 2-3 مہینوں سے خاص طور پر متعلق تھی۔ ایک بات جوڑ کے تعلق سے ہے، چند باتیں ہم نے عرض کی ہیں، دوسری بات وصولیابی کے تعلق سے ہے وہ ہم نے عرض کیا ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ جماعتوں کے مکمل کرنے کے اعتبار سے ہے، اور کسی بھی قیمت پر آپ جماعتوں کو نظام الدین بھیجیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک علماء اور طلباء کے جو امور ہیں اس کا بہت بڑا حصہ ہے جس کا تعلق براہ راست نظام الدین سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو عالم کے لیے انتخاب کیا ہے اور عالم کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جتنا علماء اور طلباء کے وہ امور جو یہاں سے متعلق ہیں آپ یہاں سے متعلق رکھیں گے، اتنا ہی ان کی استعدادیں عالم کے لیے کھلیں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے عالم میں کام اپنی اس ضرورت کو لے کر، اس حاجت کو لے کر ہمیں انشاءاللہ محنت کرنی۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، صوبے والے حلقے لگا لیں، طے کریں۔